اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اچھی طرح سے سننا جانتے ہیں، گڈ لسنرز ہیں، وہی گڈ سپیکرز بھی بنتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات۔ اس ضمن میں آج ہم 5ویں عادت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے پہلے سمجھنا پھر سمجھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت پہلے ہم ان کی بات کو مکمل توجہ اور دھیان سے سنیں کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے، پھر اس کو سننے اور سمجھنے کے بعد جو اس کا بہترین جواب ہے، بہترین رسپانس ہے، وہ اس کو دیا جائے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، روزمرہ کی گفتگو کے دوران لوگوں کو سننے سے کہیں زیادہ دلچسپی سنانے سے ہوتی ہے، سمجھنے سے زیادہ دلچسپی سمجھانے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کبھی تو ہم بے دھیانی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ بس کب یہ بات ختم کرے اور ہم اس کو اگر اپنی بات سنانا شروع کریں، تو کبھی بے دھیانی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور کبھی محض سننے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، ہوں ہاں وغیرہ جیسے الفاظ بول کر، اور بعض اوقات تو اگلے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے اور جس یہ ایک اداکاری کر رہا ہے، تو کبھی نہیں بھی پتہ چلتا۔ تو بہرحال کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ پھر کبھی یہ ہے کہ ہم مخصوص قسم کے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کے اندر کوئی ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اور بقیہ ساری باتوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ محض لفظوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور لفظوں کے پیچھے اگلے کی جو باڈی لینگویج ہے یا اس کے جو اندرونی تاثرات ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہم ذاتی نقطہ نظر سے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اگلے کی باتوں میں سے ہم اسی طرح کا نتیجہ کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی غلطیاں عام طور پر ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی ہم دوسرے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کوئی اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہیں۔ مثلا اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ اگلے نے بات ابھی شروع کی اور ہم کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو گویا ہم نے نتیجہ بھی پہلے ہی اخذ کر لیا، اس کی انٹرنل کیفیت کا اندازہ بھی لگا لیا۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا ابھی بول رہا ہے، 2 جملے 4 جملے اس نے بولے، اور ہم اس کو روک کر ٹوک کر آگے اس کو سلوشن دینا شروع کر دیتے ہیں، رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسروں کی نظروں کے اندر ہمارے وقار میں بھی کمی آتی ہے اور ہماری اثر انگیزی کم ہو جایا کرتی ہے، تو پھر دوسرے پر اس کا کوئی اتنا اچھا امپریشن نہیں پڑتا ہے۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم دوسروں کی بات کو اچھی طرح سے سنیں، اور خالی سنیں ہی نہیں بلکہ سمجھنے کی نیت سے سنیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اس کے الفاظ پر دھیان نہ دیں بلکہ اس کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں، اس کے احساسات کو بھی محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر جو دل کی دھڑکنیں ہیں نا ان کو بھی سننے کی کوشش کریں۔ تب جا کر ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اگلے کی صحیح بات، صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو بات ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گی کہ اگلا کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کا جو رسپانس بھی ہماری طرف سے ہوگا، جو سولوشن ہوگا، جو جواب ہوگا وہ بھی بہترین ہوگا، اور پھر مزید یہ کہ اگلا بھی پھر ہماری بات کو پوری توجہ سے سننے کے قابل ہوگا جب ہم نے اس کی بات سن لی ہوگی۔ تو اس عادت کا جو موثری تعلق ہے وہ کمیونیکیشن کے ساتھ ہے، اور آج کی دنیا کے اندر کمیونیکیشن کی اہمیت پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ کمیونیکیشن بذات خود ایک آرٹ ہے،
اس کے اندر مین چیزیں دو ہے، ایک ہے سننا اور دوسرا ہے سنانا۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنانے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور سننے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا سنانے کے حوالے سے تو ہم تھوڑی بہت کبھی پریکٹس بھی کرتے ہیں یا تھوڑا بہت اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سننا بھی بذات خود ایک فن ہے اور اتنا ہی بڑا فن ہے جتنا بڑا فن سنانا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اچھی طرح سے سننا جانتے ہیں، گڈ لسنرز ہیں، وہی گڈ سپیکرز بھی بنتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس حوالے سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم دوسروں کے دوران ایک مؤثر زندگی گزارنی چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک اچھا امپیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنانا ہوگا کہ دوسرے جب بھی بات کر رہے ہوں ان کو اچھی طرح سے سنا جائے، سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق مناسب رسپانس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔